السلام علیکم ناظرین آج کی سٹوری جو اردو سٹوری ہے وہ ایک ایسے لڑکے کی ہے جو جوان ہے اور اس کی دو بہنیں ہیں. انتہائی سیڈ سٹوری ہے اور انتہائی انفارمیٹیو بھی ہے. تو چلتے ہیں اس سٹوری کی طرف کہ والدین کا ایک ہی بیٹا تھا جو دو بہنوں کا بھائی تھا جس کا نام جنید تھا. جنید کا اپنے محلے کے ایک نوجوان سے جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہوئی اور کچھ گالیوں کا تبادلہ بھی ہوا. جنید گھر آیا اور اپنے کمرے میں بیٹھ گیا. اس نے اپنے دشمن کو مارنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی کہ اس کو جان سے مارنے کا فیصلہ کر لیا اور الماری سے پستول نکال لیا. اچانک سے اسے اپنے ایک دوست کی نصیحت یاد آ گئی. دوست نے اسے ایسا کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے 30 منٹ کے لیے واردات کی بعد کی صورتحال تصوراتی طور پر دیکھنے کا کہا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی بھی ایسی واردات، کوئی بھی ایسا بڑا کام کرنے لگو تو پھر اس سے پہلے 30 منٹ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس کے بعد اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، اس کے رد عمل میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. تو وہ آپ نے اپنے ذہن میں سوچنی ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. جنید نے تصور میں اپنے دشمن کے سر میں 3 گولیاں فائر کر کے اسے ابدی نیند سلا دیا. وہ تصور کرنے لگا کہ میں نے اپنے دشمن کو 3 گولیاں مار دی اور اس کو میں نے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مار دیا. 1 گھنٹے بعد وہ گرفتار ہو گیا. ڈیفینیٹلی جب وہ قتل کرے گا تو وہ گرفتار ہوگا. گرفتاری کے وقت اس کے والدین اور 2 بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں. اس کی ماں بے ہوش ہو گئی. مقدمہ شروع ہوا تو گھر خالی ہونا شروع ہو گیا. ایک کے بعد ایک چیز بکتی گئی. بہنوں کے پاس تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گیا. ان کے ڈاکٹر بننے کے خواب مقدمے کی فائل میں خرچ ہو گئے. بہنوں کے رشتے آنا بند ہو گئے اور ان کے سروں میں چاندی اترنے لگی، یعنی کہ وہ بوڑھی ہونے لگی. جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہر ہفتے والدین اور بہنیں ملاقات کے لیے جاتے. بہنوں کا ایک ہی سوال ہوتا، بھیا اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اپنے بھائی کے بستر پر کسے سلائیں گے؟ ہم بھائی کے ناز کیسے اٹھائیں گے؟ بھائی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. فیصلے کا دن آیا اور جنید کو سزائے موت ہو گئی. سزائے موت کی تاریخ مقرر ہو گئی. 25 منٹ گزر چکے تھے اور جنید کے جسم پر لرزہ طاری ہو چکا تھا. جیل میں وہ اپنی موت کے قدم گن رہا تھا اور گھر میں والدین اور بہنیں اپنے کرب اور اذیت کی جہنم میں جلس رہے تھے. جنید کی آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھ دی گئیں اور اسے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا. 29 منٹ ہو چکے تھے. پھانسی گھاٹ پر پیر رکھتے ہی 30 منٹ پورے ہو گئے. جنید سینہ پسینہ ہو چکا تھا. اس کے جسم پر کھپ کھپی طاری تھی. اس نے پستول واپس الماری میں رکھ دیا. اس نے میز سے اپنی بہنوں کی 2 کتابیں اٹھائیں اور بہنوں کے پاس گیا. بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بہنوں، تمہارے پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے. خوب دل لگا کر پڑھو کیونکہ تمہیں ڈاکٹر بننا ہے. چند ماہ بعد جنید ایک بینک میں اچھی پوسٹ پر ملازم ہو گیا. جنید کی دونوں بہنیں ڈاکٹر بن گئیں. وہ ایک کامیاب اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں. ان 30 منٹ کے تصوراتی واردات اور 30 منٹ کے مقدمے کی کارروائی نے ایک پورے گھر کو اجڑنے سے بچا لیا. آپ اپنی زندگی میں یہ 30 منٹ اپنے لیے ضرور بچا کے رکھیں. یہ 30 منٹ کی تصوراتی اذیت آپ کو زندگی بھر کی اذیت سے بچا لے گی. یہی بات ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ برداشت کرنے والے انسان کو بڑا آدمی کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو آدمی جتنا بڑا ہوگا اس میں اتنی برداشت ہوگی. تو کبھی ناظرین، میرے جو ویورز ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کو بھی کبھی ایسا موقع آئے جب آپ کو کوئی بڑی واردات کرنی پڑے، جب کبھی آپ کو کہیں چوری، ڈاکہ، زنا یا ایسی کوئی اور حرکت
جو کبھات جو ہے وہ آپ کرنے کو جائیں تو اس سے پہلے آپ بیٹھ کے آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں یا آپ اس طرح کا کوئی بھی جرم کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے والدین پر، آپ کے رشتہ داروں پر، آپ کے گھر والوں پر، اگر آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، تو ان کی طرف سوچیں کہ ان پر کیا گزرے گی اور وہ کیسے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے اور ان کی زندگی کیسے جہنم بن جائے گی۔ تو آپ کسی بھی واردات سے پہلے یہ چیز اپنے ذہن میں ضرور سوچیں۔ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی ملے گا، اور جب آپ سوچ کر کوئی بھی کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ایسی کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے جس سے بعد میں آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو یا آپ کے والدین کو یا آپ کی بیوی کو یا آپ کے بیٹوں کو یا آپ کی بیٹیوں کو کوئی جو ہے وہ ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ لہذا ندامت سے پہلے آپ ضرور سوچیں۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ نئی جو ہے وہ سٹوری کے ساتھ، نئے اردو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر میری سٹوری آپ کو پسند آئے تو ضرور اسے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔